آج میرا موضوع سخن نہیں بلکہ دل کی آواز ہے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں اس موضوع کو بیان کرنے سے قبل میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں مجھ سے حق تلافی نہ ہو جائے۔ آج ہمیں جس سبق کو سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہے انسانیت کا سبق۔ اس موضوع پر میں قلم اٹھانے پر مجبور ہوا کیونکہ چند روز قبل میں نے دیکھا کہ ایک بندے کا بائک ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ ایک میکینک کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی کائنڈلی آپ میرا بائک چیک کریں، سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، میں زخمی ہوں، شاید اس وجہ سے میں کک نہیں لگا سکتا، کائنڈلی آپ چیک کریں۔ وہ کہتا ہے میں نے چیک نہیں کرنا۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ کائنڈلی صرف آپ کک لگا کر دیں، میرا پاؤں زخمی ہے، کائنڈلی صرف آپ کک لگا کر دیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے کک بھی نہیں لگانا۔ پھر وہ کہتا ہے خدا کے لیے، انسانیت کی خاطر آپ صرف کک لگا کے دیں۔ میکینک صاحب کہتے ہیں کہ جا، مجھ میں انسانیت نہیں، جا کسی اور سے کک لگوا۔ یہ عالم دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ ربا، اگر یہ میکینک صاحب کا جس کے ہاتھ اور کپڑے تک گندے رہتے ہیں اور لوگ اسے ملنا گوارا نہیں کرتے، اگر اس کا یہ حال ہے تو بڑے پیمانے پہ انسانیت کے ساتھ کیا ہوتی ہوگی۔ وہ لوگ جن کے پاس دولت کی ڈھیر ہے اور تکبر سے زمین کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ تو انسانیت کے چرخے اڑاتے ہوں گے۔ آج انسان نہیں بلکہ انسانیت انسان کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، مگر اسے ہر جگہ ٹھوکریں ملتی ہیں، مایوسی ملتی ہے۔ آج اخوت، محبت نہ جانے کس دیش کی باسی ہو چکی ہے۔ آج جس کو جتنا ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اسے ضائع کرنے نہیں دیتا۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کی تذلیل کر کے داد وصول کر رہا ہوتا ہے۔ آج ایک انسان دوسرے کی تذلیل کر رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے تماشا دیکھنے کے لیے۔ آج حادثہ سے بڑا سانحہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان روڈ پر بڑا سسکتا رہتا ہے، مگر انسانیت کوئی افسوس کرنے والا تک نہیں، کوئی حادثہ دیکھ کر رکتا تک نہیں۔ آج ہمسایہ بھوکا سوتا ہے مگر انسانیت کے دعوے دار لذیذ کھانوں سے شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ آج ایک انسان زندہ ہے تو 2 گز کپڑے کے لیے ترس رہا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو بڑے آتے ہیں کفن پہنانے والے، بڑے آتے ہیں افسوس کرنے والے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ آج ایک انسان کو بھوک اتنا مجبور کرتی ہے، ایک انسان بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور مجبور ہو کر کچرا دان سے کسی کا پھینکا ہوا اٹھا کے کھاتا ہے، تو دوسری طرف ایک انسان برگر پیزے سے شکم سیر ہو کر بچت کچرا دان میں پھینکتا ہے۔ یہ عالم دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو، مگر آج اگر انسانیت کے دعوے دار شخص کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی انسانیت سے گر چکا ہوگا۔ آج ایک انسان بھرے بازار میں ایک دوسرے انسان کو بے دردی سے قتل کرتا ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ تماشائی زیادہ ہیں بنسبت افسوس کرنے والوں کے۔ آج مائیں بین کر رہی ہوتی ہیں مگر کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ آج ماؤں کی آہیں، بہنوں کی سسکیاں
صرف سننے کی حد تک محدود رہی ہیں۔ آج انسان دوسرے کو قتل کر کے پوچھتا ہے جنازہ کس کا جا رہا ہے۔ اتنی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے کہ دوسرا انسان افسوس کرنے کے لیے بھی نہیں ملتا۔ آج یہ آیت کریمہ صرف مسجدوں میں واعظ تک محدود رہی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے۔ اور آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں جس سبق کو سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہے انسانیت کا سبق۔ خدا را انسانیت کی خدمت کریں، اوروں کے لیے جینا سیکھیں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔